اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بیان کیا کہ عورتیں بھی اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے شخص کو حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بے شک آنکھ یعنی بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، پس جو بندہ بد نظری کو ترک کرے گا میرے خوف سے، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کیا فرمایا کہ بے شک آنکھ یعنی بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، پس جو بندہ بد نظری کو ترک کرے گا، بد نظری کو چھوڑ دے گا اللہ کے خوف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا کریں گے کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان یعنی اگر کسی شخص کی نظر کسی خوبصورت عورت پر پڑ گئی، یا اسی طرح کسی عورت کی نظر کسی خوبصورت مرد پر پڑ گئی اور اس نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، جھکا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسی عبادت کی توفیق دیں گے جس میں وہ اس کی حلاوت محسوس ہوگی، جس میں وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اس دور میں بد نظری سے بچیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس دور میں بد نظری سے بچائیں گے تو ہم اپنے دل کے اندر ایک مٹھاس محسوس کریں گے۔ یہ مٹھاس اور خوشی حقیقت میں اس نفسانی شیطانی خوشی سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کو بد نظری کر کے حاصل ہوگی۔ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہ ذکر، مراقبہ، نوافل اور عبادت کر بھی لے تو انہیں ان میں مٹھاس اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں وہ ذکر، مراقبہ، نوافل اور عبادت کر بھی لے تو انہیں ان میں مٹھاس اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے سبب انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے سبب کہ انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور بد نظری سے مرد اور عورت سب کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور بد نظری کی بہت ساری سزا ہے کہ بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بندے کو موت کے وقت ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ میں آپ سبھی کو اس کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک حافظ نے بد نظری کی، ایک حافظ قرآن نے بد نظری کی کہ جس کے سبب وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت نے جب اپنا بیان مکمل کیا تو بیان مکمل ہونے کے بعد ایک صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو یہ واقعہ سنایا ہے کہ حافظ قرآن تھا اور ایک مرتبہ بد نظری کی اور وہ قرآن پاک سے محروم ہو گیا، حضرت اس کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے کہ ایک بد نگاہی پر قرآن جیسی نعمت سے محروم ہو جانا۔ کیا فرمایا کہ حضرت مجھے تو اس کی وجہ سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے کہ ایک بد نگاہی پر قرآن جیسی نعمت سے محروم ہو گیا۔ تو حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کچھ اور کھولے، بات کو اور وضاحت کریے۔
تو حضرت فرمانے لگے کہ جس طرح بیوی پسند نہیں کرتی کہ اس کا خاوند کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اگر وہ دیکھے گا تو جھگڑا کرے گی، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ میرے بجائے کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے۔ آج لوگ دنیاوی حسن کے پیچھے پاگل بنتے ہیں، دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جس مالک نے حسن کو پیدا کیا، جس مالک نے ہم سبھی کو پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، جس مالک کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، جس مالک نے اپنی زمین کو ہمارے لیے بچھایا، آسمان کو ہمارے اوپر کھڑا کیا، ہم اس کی زمین سے فری میں رزق حاصل کرتے ہیں، اس کی سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے اس مولا کو بھلا دیا۔ تو جس ذات نے حسن کو پیدا کیا ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ تو بدنگاہی سے انسان ایسی نعمتوں سے محروم ہوتا ہی ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے، حفظ سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن کئی مرتبہ موت کے وقت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدنگاہی کے گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نہ ظاہر میں ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، نہ اسکرین پر غیر محرم کو دیکھیں، اور نہ تصویر پر کسی غیر محرم کو دیکھیں۔ نظروں کی حفاظت کرے، نظروں کی حفاظت کرنے سے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اور حفاظت نہ کرنے سے ایمان کی حلاوت سے انسان کو محروم ہو جائے گا، اور حفاظت نہ کرنے سے ایمان کی حلاوت سے انسان کو محرومی ہوگی۔ فضائل ذکر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بندہ حالت نزاع میں تھا، لوگ اس کو کلمہ کی تلقین کر رہے تھے، لوگ اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے بول رہے تھے، مگر وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے اور میں اس وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو لوگوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میری دکان میں ایک عورت کچھ خریدنے آئی اور مجھے وہ عورت اچھی لگی، میں اس کی طرف دیکھتا رہا، تو میں نے ایک دفعہ بد نظری کی اس عورت کی طرف دیکھا، اس کی خوبصورتی کی طرف دیکھا، تو آج اس ایک بد نظری کی وجہ سے کیا ہے میں کلمہ سے محروم ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے میرے عزیز ساتھیوں کہ بد نظری کی وجہ سے آدمی کیا ہے کلمہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔